بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، عمرہ اور حج جیسے اہم فریضہ کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ اور حج قبول نہیں ہو سکے گا۔ آئیے آج بھی سمجھتے ہیں عمرہ اور حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ضروری امور میں سے ایک امور ہے خواتین کا برقع کیسا ہو۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پرانے لوگوں تو معلوم ہے آپ کو کیا کرنا ہے، تو چلیے جلدی سے لائک بٹن دبا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی حاجی نے استفادہ حاصل کیا تو آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن پر بھی آل بٹن پر ٹچ کر لیں گے تو میرا اور آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا۔ میری طرف سے عمرہ اور حج کی تربیت کے لائن سے یا جس لائن سے بھی میں ویڈیو بناؤں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ امید ہے کہ آپ یہ بھی کر لیں گے۔ عمرہ اور حج کے سفر کے لیے مکمل رہنمائی آپ کو اس چینل پہ ملا کرے گی۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ اچھی اور سچی باتیں جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنے موضوع پر۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک مشورہ آپ کے سامنے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں جو آپ عمرہ یا حج کے سفر میں جا رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم جہاز کا ٹکٹ لے لیتے ہیں تو ٹکٹ کیا ہوتا ہے کہ سیٹ کبھی آگے ہو جاتی ہے کبھی پیچھے ہو جاتی ہے۔ زائرین یا حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یا تو گھر والے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی دوست احباب ہوتے ہیں، اور سبھوں کی دلی تقاضا یہ ہوتی ہے کہ میرا عزیز میری بغل والی سیٹ پر بیٹھیں۔ بعض مرتبہ تو نمبر وار سیٹ ہو دی جاتی ہیں لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر نمبر وار سیٹ دے بھی دیے جاتے ہیں تب بھی اس قدر گڑبڑی ہوتی ہے کہ حجاج جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ساتھ میں والدین ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں یا اہلیہ ہوں تب تو بہتر یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ ہی بیٹھائیں۔ اگر بغل میں کسی اور کی سیٹ ہو تو اسے درخواست کر کے سیٹ تبدیل کر کے انہیں اپنے پاس بیٹھا لیں۔ لیکن اگر ساتھ میں کوئی دوست ہو تو اس سے پہلے ہی طے کر لیں کہ جہاز میں الگ الگ ہو جانے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو تلاش نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ ہی کے طرف سے یہ انتظام ہو گیا کہ جب دور رہیں گے تو آپس میں باتیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ بھی طے کر لیں کہ پورے سفر میں ساتھ رہنے کے باوجود ضرورت کے بقدر ہی گفتگو کریں۔ پھر یہ کہ تلاش کرنے میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دوران تلاش جہاز میں بے پردہ بیٹھی ہوئی عورتیں جو ان پر نگاہ پڑنے کا قوی امکان ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دوست کو تلاش نہ کریں، کیونکہ جہاز سے اترنے کے بعد سارے مسافر ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کو جہاز میں نہ ملا ہو تب بھی جہاز سے اترنے کے بعد وہ ہر حال آپ کو مل ہی جائے گا۔ سفر میں جتنی تنہائی ہوگی اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا
اور جتنا میل جول زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا عورتوں کا نقاب کیسا ہو۔ آج کل حج کے لیے یا عمرہ میں جانے والوں کی جو ایک تعداد ہے جس میں عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں، عورتوں کو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں جو کپڑا، جو ہمارا پردہ ہے وہ چہرے پر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد وہ ایک شرائط ہے جس شرائط میں کہ ہمارے چہرے پر کپڑا نہیں پڑے۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ بہت ساری عورتوں کی جو ہے اس معاملے میں جانکاری لینا وہ ضروری سمجھتی ہیں کہ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پر نہیں لگے، اس کے لیے کیا کریں؟ اچھا، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں وہ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پر نہیں لگنا چاہیے، یہ معلوم ہے لیکن نادانی ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا منع ہے، اسی بنا پر بے پردہ ہو کر وہ گھومتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت چہرہ کھول کر گھومے، بلکہ اسے چہرے کا پردہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ چہرہ ڈھانکا بھی جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، کہ یہ ممکن تدبیر سے ممکن ہے۔ اس طور پہ کہ بازار میں ایک ایسی ٹوپی دستیاب ہے جسے اگر سر پر رکھ لیں تو ایک چھجا نما بن جاتا ہے، جس کے اوپر آسانی سے ایسے کپڑا گر جاتا ہے جو وہ نقاب ہو جائے گا اور آپ کے وہ چہرے پہ نہیں پڑے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو عورت حج میں پردے کا اہتمام نہیں کریں گی وہ زندگی میں کبھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کر سکیں گی۔ اسی طرح جو مرد حج میں نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے نہیں بچیں گے وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ نامحرم عورتیں کون سی ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو معلوم ہے۔ اس کی وضاحت زیادہ ضروری نہیں ہے، اور ہم عام طور سے ان رشتہ دار عورتوں سے پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں ان عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم اسلام سے خارج ہو گیا۔ غلط رواج عام ہو جانے سے شریعت کا حکم تو نہیں بدلتا۔ اللہ نے حج میں اس کی تکمیل کر دی ہے کہ جتنا بتایا گیا پورا ہے، اب نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی۔ اس لیے جس کے گھر میں پردہ نہیں ہے اور وہ پردہ کرنے کی نیت سے حج پر نہیں جاتے تو پھر وہ حاجی حج سے واپسی کے بعد ان تمام رشتہ داروں سے ایسے ہی بے پردہ ہو کر باتیں کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو عورتیں یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتیں کہ حج میں پردہ کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر یہ عورتیں حج سے آنے کے بعد بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی پردہ نہیں کریں گی۔ ان کے لیے پردہ کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوگا، لہٰذا حج پر جانے یا عمرہ پر جانے سے قبل اور خصوصاً حج کے زمانے میں پردے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ حج میں عورتیں بھی بکثرت ہوتی ہیں اور تقریباً سبھی عورتیں برقع پہنے ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ہم اپنے گھر کی مستورات کو کیسے پہچانیں، یہ ایک بڑا مسئلہ سبھی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے کوئی ایسا امتیازی برقع سلوا لیں یا پھر جو سر کے اوپر کا جو کپڑا ہے اس کا رنگ بدل دیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں ان کا اسکارف یا ان کا سر کے اوپر والا کپڑا وہ کس رنگ کا ہے۔ ہم اپنی مستورات کے لیے ایسا بھی برقع سلوا سکتے ہیں جو بالکل نمایاں ہو، مثلاً اس میں کچھ چیکس والا ہو یا پھر کسی اور رنگ کا،
جب کبھی ہمیں اپنی مستورات کو حرم میں تلاش کرنا ہو تو نمایاں برقع ہونے کی بنا پر وہ ہمیں دور ہی سے نظر آ جاتی ہیں۔ ہم قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ ہو لیتی ہیں۔ اگر ہم نے کوئی امتیازی رنگ کا برقع نہ سلوایا اور وہ بھی دیگر عورتوں کی طرح کالے رنگ کے برقعے میں رہیں تو پھر اس صورت میں ہم اپنی مستورات کو تلاش کرنے کے چکر میں ساری ہی عورتوں کو دیکھیں گے کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ اس طرح نہ جانے کتنی عورتوں کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کے لیے کسی الگ طرح کا، کسی الگ ڈیزائن کا یا پھر کسی الگ رنگ میں یا پھر کچھ اوپر کے کپڑوں کا رنگ بدل دیں تاکہ تلاش کرنے میں اور اس دوران غیر محرم عورتوں پر نگاہ نہ پڑ پائے، اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ حج میں جانے سے پہلے یا عمرہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بالکل دھیان دینا چاہیے کہ کوئی ایسی نشانی لگا دیں، ایسے نشانی والے کپڑے ہوں جس سے ہم آسانی سے پہچان سکیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا، آپ نے آج کے موضوع کو سمجھا، آپ کو بخوبی آج کے اس ویڈیو سے ایک سبق ملا ہوگا، آپ کو ایک جانکاری ملی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آخر میں وہی ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام لوگوں کو جو حج یا عمرہ میں جانے والے ہیں ان کو یہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی بات مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔